مولانا راغب نعیمی صاحب جو چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور قیام امن جو کمیٹی ہے پیغام امن اس کے رکن بھی ہیں. اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے. لیکن جو یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ آیا ہے افغانستان کی طرف سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو آئیڈیالوجیکل پیرامیٹرز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی یہ ایک ضرورت تھی، اور جو 2 راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہوئے ترکی میں بھی اور قطر میں بھی، اور اس کے بعد سعودی عرب میں بھی جو بات چیت ہوئی اس میں ایک اہم پہلو تھا ان کی طرف سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈریس جو ہے وہ ہو گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیے 16 دسمبر پاکستانی تاریخ میں 2 اہم واقعوں کو لیا ہوا ہے. ایک سکوت ڈھاکہ ہے، ہمارے لیے بہت المناک ہے، پاکستان کا 2 لاکھ ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 11 سال قبل APS آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو حملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں شہادتیں ہیں، بچوں کی شہادتیں ہم نے دیکھی، اور پھر اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان اور پھر ساری چیزیں جو کہ پورے ملک کے اندر ہم نے چیزیں ایوالو ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. اسی ہی کے نتیجے میں ہم نے پیغام پاکستان کو بھی ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی آنکھوں سے ہم نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، پھیلتے ہوئے دیکھا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پیغام پاکستان جب 2018 کے اندر انیشیٹ ہوا اور اس کی باقاعدہ رونمائی ہوئی، تو 2018 سے لے کے اب وی آر ان 2025 اینڈ ہونے جا رہا ہے. آلموسٹ 8 سال ہو گئے پیغام پاکستان کو. تو پیغام پاکستان ایک آئیڈیالوجی کانسیپٹ ہے ریاست کے پرامن ہونے کا اور ریاست کے اسلامی ہونے کا. تو اس کو بھی انکلکیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے، لوگوں کو باور کروانے کے لیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے جو ٹائم لگے گا؟ ٹائم لگتا ہے نا. اب کہیں جا کے پیغام پاکستان کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہوئی ہے، اچھا ہماری ریاست بھی ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست کے پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ ٹک اے ٹائم، 8 ایئرز بہت ہوتے ہیں چیز کو انیشیٹ ہونے کے لیے، اور ہم اس کا رزلٹ بھی اب بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اسی چیز کو جب ہم لے کر جاتے ہیں افغانستان کی طرف اور افغان طالبان کی طرف، کہ جن کی ایما پہ افغانستان کے علماء اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک ڈکلیریشن دیا، اگرچہ وہ ان کی طرف سے ابتدائی ڈکلیریشن ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے یہ ہونا بہتر ہے. اور اب بات پھر آ جاتی ہے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ اس ڈکلیریشن کو کتنا پھیلاتے ہیں، کتنا اس کو وسیع کرتے ہیں. کیا وہ اپنے سرزمین پر موجود ایک بندہ جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے وار کے اندر شریک رہا ہے یا اب بھی شریک ہے یا ان کے ساتھ الائی ہے، کیا وہ اس تک اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں؟ میں تو پاکستان، یہ تو ایک ایکسٹرنل ایشو ہے جو افغان طالبان کا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں اور مدرسوں کے اندر درس و تدریس کے جو شعبے سے لوگ جو ہے وہ یعنی متصل بھی ہیں. دوسرا یہ کہ وفاق المدارس کے نیچے ایک پورا نظام جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. وہ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو آئیڈیالوجیکل ایک پیرامیٹر کے اندر ہم موجود ہیں، 2001 کے بعد سے جو ہے یہ سارے ایشوز ہیں. پیغام پاکستان تو 2016-17 کے اندر جو 18 میں جو ہے وہ آیا. ہم اب کس سٹیج پر ہیں؟ دیکھیے جہاں تک مدارس کی بات ہے تو دیکھیے مدارس کی کیٹیگریز ہیں، اور ہمیں اس کیٹیگری کو جس کا تعلق خاص طور پہ آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے. افغان طالبان کی آئیڈیالوجی اور اس آئیڈیالوجی والے مدرسے جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے ہاں بھی اس کی قبولیت میں تھوڑا سا وقت لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو بہت پروگریسو ہیں انہوں نے تو اس کو بہت وارم ویلکم کیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وی ایگری وتھ اٹ اور ہم اس کو لے کے چلیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ ریزسٹنس پاکستان کے اندر ہے تو وہاں پہ اس حوالے سے بھی ایک ریزسٹنس تھوڑی سی ابھی آئے گی. فوری طور پہ اس کی قبولیت نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو دونوں ممالک کے ہیں وہ آپس میں انٹر لنک بھی ہیں، ان کے عزیز داریاں بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. پھر بہت سارے افغان پاکستان کے مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، آئیڈیالوجی سیم ہے. تو اس میں پھر وہ دوبارہ دیکھیں گے اپنے اساتذہ کی طرف کہ ہمارے اساتذہ اس ڈکلیریشن کو کس طرح لیتے ہیں اور ہمیں وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروسیس میں تھوڑا سا وقت لگنا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے مدارس میں بھی جن کی آئیڈیالوجی سیم ہے ان کے ساتھ، اور
ان لوگوں کو بھی خود سے بھی اس کو سمجھنے میں ذرا وقت لگنا ہے تھوڑا سا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو آدمی شہروں سے کٹا ہوا کسی قصبے کسی دیہات کے اندر ہے اس تک یہ بات پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ہم نے پیغام پاکستان کو جب لانچ کیا تو اس کے بعد سینکڑوں اس کی ورکشاپس ہوئی ہیں, یونیورسٹیز میں ہوئی ہیں, کالجز کے اندر ہوئی ہیں, مدارس کے اندر ہوئی ہیں, اسکولز کے اندر ہوئی ہیں, پبلک پلیسز کے اوپر ہوئی ہیں, اداروں کے اندر ہوئی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اسے جو ڈکلیریشن افغانستان کے ہاں دیا گیا ہے انہیں اس کو پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ابھی اس طرح کا تیز نہیں ہے, اور وہاں پہ خبر کی جو رسائی ہے وہ اس طرح کی تیز نہیں ہے جس طرح کہ ہم پاکستان میں اس رسائی کو تیز دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ہمیں اس کا الٹیمیٹ بہت اچھا نتیجہ سامنے یعنی آئے گا. انتظار جو ہے وہ کرنا تھوڑا چاہیے, سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, آپٹیمزم جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے.